الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفينا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله واجب الاحترام علماء کرام دیگر معزز برادران اسلام خطبہ طیبہ کے بعد آپ حضرات کے سامنے اسی آیت مبارکہ کو موضوع سخن بنایا جس کو مجھ سے پہلے خطیب نوجوان نے تلاوت فرمائی اور کچھ روشنی ڈالی۔ تقریر تو ماشاءاللہ بہت کچھ ہو چکی ہے، فقط اس آیت کا شان نزول بیان کر کے میں بھی آپ حضرات کے اس بزم محفل میں اپنا نام لکھوانے کے لیے صبح میں 4 بجے اٹھا ہوں۔ مجھے کیا پتہ یہاں محفل تھی، مجھے تو آنا ہی تھا ڈونگر پور میں تمہارے لیے کوئی نیا نہیں ہوں، لیکن قاری صاحب نے یہاں آیا تو بولا کہ نہیں محفل ہے۔ میں نے کہا میں تھکا ہوا ہوں، میں نے کہا نہیں اب تو چلنا پڑے گا، کیونکہ ہمارے بڑے صدر صاحب جو ہیں ان کی کرم نوازی ہے، میرے اچھے خاصے دوست بھی ہیں، فرا چوڑے میں دکان پہ بیٹھا کرتے تھے، تو میں نے کہا کہ چلو اس لسٹ میں میرا بھی نام لکھوا دیا جائے۔ تو جس آیت مبارکہ کو میں نے موضوع سخن بنایا اور فاضل نوجوان نے جو تقریر فرمائی کہ اللہ عز و جل نے اس آیت مبارکہ میں فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے۔ جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت فرما کر کے مکہ المکرمہ سے مدینہ تشریف لائے تو مکہ میں تو تمام کے تمام جو آل قریش وغیرہ تھے وہ تو آپ کے دشمن ہی تھے۔ مدینے میں جب اسلام پھیلا تو وہاں کے جو یہودی لوگ بستے تھے تو اس وقت میں وہاں کے بڑے سرمایہ دار بھی تھے، طاقتور بھی تھے، اہل علم بھی تھے، اور ان انصاروں کو وہ یہ ڈرایا کرتے تھے کہ ایک نبی آئے گا اور وہ نبی ایک ہی وحدہ لا شریک لہ کا کلمہ پڑھے گا جو ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام پڑھا کرتے تھے، ہم اس دین میں شامل ہو کر کے تم سب کو ختم کر دیں گے۔ اس لیے انصار ان سے ڈرتے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت فرما کر کے تشریف لائے تو سب سے پہلے انصار نے اسلام قبول کیا، کیونکہ وہ مکہ المکرمہ میں سنہ نبی 11 سے لے کر کے 12-13 تک جو ہے حج کے موقع پہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دربار میں پہلے 6 پھر 12 پھر 80 لوگ آ کر کے ایمان لائے، اور ان لوگوں کی کوشش سے مدینہ میں اسلام پھیلا تو انہی کی لوگوں جو بھیلا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تشریف نہیں آئے، اس سے پہلے مدینہ میں اسلام پھیل چکا تھا، اور اللہ کے رسول نے مکہ المکرمہ سے حضرت عمیر کو جو ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو حضرت مصعب بن عمیر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا معلم بنا کر کے انصار کے ساتھ بھیجا تھا۔ تو آپ تمام لوگوں کو دعوت دیتے تھے تو اس کے ساتھ ساتھ یہودی دیکھتے تھے کہ یہ نبی کے ماننے والے کیا باتیں کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیسے ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، کیونکہ ان کو سرداری کی ضرورت تھی۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اہل علم ہم رہیں، اب ان انصار کے پاس علم آ گیا،
ان انصار کے پاس علم آ گیا، یہ جو کل کچھ نہیں جانتے تھے، یہ قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں، کہتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے نبی کے اوپر اترا ہے جیسے تورات حضرت موسیٰ کے اوپر اتری تھی۔ یعنی اتنی ان کو جلن ہوئی، اتنا ان کو حسد ہوا، اتنا ان کو دشمنی پیدا ہو گئی کہ جو کام ہمارے پاس تھا، جس کی وجہ سے ہم ان انصار کے اوپر حکومت کیا کرتے تھے، اب وہ علم جب انصار کے اوپر آ گیا تو علم ایک ایسی دولت ہے جو بادشاہ بنا دیتی ہے۔ علم ایک ایسی دولت ہے جو انسان کو بادشاہ بنا دیتی ہے۔ تو کل بادشاہ تو یہ ہو جائیں گے اور ہم تو رعیت ہو جائیں گے، ہم تو جو ہے غلام ہو جائیں گے۔ اس لیے ان کو ایسا جلن ہوا، ایسا حسد ہوا کہ حقیقت میں جو باتیں کرتے تھے ان کے سامنے الٹا ہو گیا۔ کیا الٹا ہو گیا کہ حضرت عبداللہ بن سلام جب ایمان لائے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دربار میں آئے اور آپ سے چند جو ہے باتیں پوچھی، تو یہودیوں کے سب سے بڑے جو عالم تھے، سب سے بڑے عالم تھے، اور یہاں تک کہ تورات اور انجیل اور زبور کا ترجمہ عربی زبان میں کیا کرتے تھے اور لوگوں کو عربی زبان میں سکھایا کرتے تھے۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ تشریف لائے تو حضرت عبداللہ بن سلام آ کر کے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فقط 3 سوال کیے، اور 3 سوال کرنے کے بعد کلمہ پڑھا، کہا کہ آپ بے شک اللہ کے رسول میں گواہی دیتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ گواہی دینے کے بعد کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک میری عرض ہے کہ میں یہودیوں کا سب سے بڑا عالم ہوں، سب سے بڑا ان کا دھرم گرو ہوں، اور یہ سب لوگ میری بہت عزت کرتے ہیں، لیکن یہ ایک ایسی کمینی قوم ہے جن کا میں سردار ہوں، جن کا میں عالم ہوں، جن کا میں دھرم گرو ہوں، یہ ایسی کمینی قوم ہے کہ اگر ان کے سامنے آپ چرچا کریں گے اور پھر ان سے پوچھنا کا کیا حال ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کیسے؟ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتوں باتوں میں مکر جائے گی، بات بات کے اندر اپنے بات کو چھوڑ دے گی۔ آپ ایسے کریے، میں چھپ کر کے پیچھے بیٹھا رہتا ہوں اور آپ ان لوگوں کو بلاؤ، پھر میرے بارے میں پوچھو، ان سے پوچھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہودیوں کو بلایا، پھر پوچھا کہ تمہارا جو ہے عبداللہ بن سلام کیسا ہے؟ کہا کہ وہ تو بہت بڑا زبردست عالم ہے، ہمارا دھرم گرو ہے، بس ان کے قدم کے نیچے ہمارے ہاتھ رہتے ہیں، ان کے قدموں کی دھولوں کو اپنا سرما بنا لیتے ہیں، اور ہمیں ناز ہے ایسے عالم کے اوپر جس کے پاس اتنا علم ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر تمہارا عالم خود کہے کہ میں نبی ہوں، میں جو کتاب لایا ہوں وہ اللہ کی کتاب ہے، میں جو چیز لایا ہوں وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی بھیج کر کے رسالت اور جو شریعت عطا فرمائی ہے، تو کیا تم مانو گے؟ اس نے کہا کہ نہیں، ایسا تو ہمارا جو ہے، ایسا ہمارا عالم کر ہی نہیں سکتا۔ آپ نے اشارہ کیا، سامنے آئے، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گواہی دیتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی آخر زمان و رحمت العالمین، آخر نبی کہتے ہیں نبی بنا کر کے بھیجا، قرآن دے کر کے بھیجا، شریعت بنا کر کے بھیجا، آپ کو قانون دے کر کے بھیجا۔ میں آپ کی گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو اسی وقت یہودیوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے عالم کو برا گالیاں دینے لگے، برا کہنے لگے، یہاں تک کہنے لگے کہ یہ عالم نہیں ہے، یہ کمینہ ہے۔ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ سنا، ابھی جو یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا دین کا سب سے بڑا عالم ہے، اور ابھی ان کی زبان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مکار ہے، ابھی یہ کہہ رہے ہیں مکار ہے۔ اب وہ سب مل کر کے حضور کے پاس آئے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہو کیا ہے؟ کہنے لگے کہ ہمارا جو یہودیوں کا مقام ہے وہ بہت بڑا ہے، بہت بلند و بالا، ہم اللہ کے پاس اتنے مرتبے میں بلند و بالا ہیں کہ ہم جو کہیں اللہ مانے گا، جو ہم کہیں دعا مانگے یا بات کریں یا خدا سے مانگے یا جو کہیں، کیونکہ ہم اللہ کے قریب ہیں، اس لیے قریب ہیں کہ ہم حضرت عزیر کی اولاد میں سے، حضرت عزیر کی اولاد میں سے ہیں، قرآن میں عزیر ابن اللہ، یعنی وہ یہودی حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، اللہ کا بیٹا کہتے تھے، استغفر
استغفراللہ، وہ کہتے تھے کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور عزیر کی اولاد میں سے ہم ہیں تو ہم خدا کے بیٹے ہوئے، ہم خدا کی نسل ہوئے۔ توبہ استغفراللہ، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے جنا نہ اس سے کسی نے جنم لیا، وہ تو جو ہے بے نیاز بادشاہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں کہتے ہیں اے محمد ہم عزیر کی نسل میں سے ہیں، عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کے بیٹے کی نسل میں سے ہم ہیں تو ہم خدا کے بیٹے ہیں، یعنی خدا کے رشتہ دار ہیں، ہم اس کے نواسے پوتے ہیں تو ہم خدا کے قریب ہیں۔ تو جو ہماری عزت کرے گا، ہمارا جو مانے گا، اللہ اس کی مانے گا، اس کی سنے گا، کیونکہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام اللہ عز و جل نے حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال تک سلا کے رکھا۔ اب یہ بات لمبی ہو گئی، بتانا تھا فقط جو ہے کیا شان نزول، لیکن بات چلی گئی بہت، کیونکہ آپ کہیں گے کہ کیسے سو گیا؟ کوئی سوال بھی کریں کہ مولوی صاحب آپ نے بات کو بیچ میں چھوڑ دیا تو یہ کیسے سو گیا؟ تو کوئی سونے کا دوسرا کوئی مقصد نہیں تھا، بلکہ اس وقت کا جو ظالم بادشاہ تھا بخت نصر، جس کا نام شداد بن عاد، جو 800 سال جس کو عمر تھی، 800 سال جس نے حکومت کی، 800 سال جس نے دنیا میں بڑا ظلم کیا، اور اس کو جب اللہ کے نبیوں نے دعوت اسلام دی اور جنت کی خوشخبری سنائی تو اس نے کہا کہ میں دنیا میں جنت بناؤں گا، اور اس نے جنت بنائی بھی۔ اس نے دنیا میں مال اکٹھا کیا، جنت کے لیے زمین کو پسند کیا، اس جگہ جنت بنائی، ایک سونے کی اینٹ ایک چاندی کی جنت بنائی، اس میں نہریں بھی دودھ کی لگوائی، اس میں شہد کی نہریں بھی لگائی، اس میں کنیزیں اور غلام جس کو ہم حور و غلمان کہتے ہیں وہ اس کے اندر اس نے سب کچھ رکھا۔ اس نے اپنے طاقت کے اوپر، بل بوتے کے اوپر، اس نے اپنے دن دولت اور اس ظلم کی وجہ سے وہ سمجھا کہ سب کچھ میں کر سکتا ہوں، اس نے سب کچھ کیا، سب کچھ کیا، یہاں تک اس نے جو ہے یہودیوں کو اتنا قتل عام کیا، قتل عام کیا کہ اس وقت یہودیوں کا اور ہمارا جو قبلہ بیت المقدس تھا، بیت المقدس کو اس نے ڈھا دیا، بیت المقدس کے پتھر تو پتھر بلکہ اس کی نیم کھود کر کے زمین کو برابر کر دیا، اور نام کا کہیں یہودی نہیں ملتا تھا، اگر تھا تو کہیں قید و بند میں تھا، کہیں جیلوں میں بھرا ہوا تھا۔ ایسی حالت کو دیکھ کر کے جب عزیر علیہ السلام بیت المقدس سے گزرے تو آپ کی آنکھوں میں سے آنسو آ گئے۔ مولا یہ تیرا گھر، یہ قدس، یہ پاک جگہ، یہ پاکیزہ، یہ قبلہ، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں تیرے نبی تیری عبادت کرتے رہے۔ مولا یہ گھر تیرا جو ہے اس کا نام و نشان تک نہیں، اینٹ اور پتھر تک نہیں، اس کی نیم بنیاد تک نہیں، بلکہ صاف ایک میدان کر دیا گیا۔ مولا یہ کب آباد ہوگا؟ یہ کب آباد ہوگا؟ یہ یہودی جس کو اس نے پکڑ کر کے مار ڈالا ظالم بادشاہ بخت نصر نے، یہ یہودی کب آباد ہوں گے؟ یہ کیسے آباد ہوگا؟ یہ تیرا گھر کیسے آباد ہوگا؟ آپ کو اس بات کے اوپر تعجب ہوا اور آپ آگے چلے خچر لے کر کے، اور اللہ کا حکم ہوا، آپ سو گئے تو 100 سال کے بعد اٹھے، خچر مر گیا لیکن آپ کا توشہ جیسے تھا ویسا ہی پڑا رہا۔ وہاں سے واپس لوٹے اور واپس اسی رستے سے آئے تو دیکھا کہ بیت المقدس بھی بنا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کا گھر تعمیر ہے، لوگ عبادت کر رہے ہیں، لوگ پڑھ رہے ہیں، لوگ جو ہے نمازیں پڑھ رہے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، مسجدوں میں بیٹھے ہیں، گلیوں میں بیٹھے ہیں، اللہ اللہ کا نام ہو رہا ہے۔ تعجب ہوا، مولا یہ تو ایک ویران ہو گیا تھا، یہ تو ایک اینٹ سے اینٹ نکال دی گئی تھی، مولا یہ تیری کیا شان و قدرت ہے؟ ان لوگوں سے پوچھا کہ بھائی یہ کب سے آباد ہوا؟ تو بھائی یہ تو کئی سالوں سے آباد ہے، آج تھوڑی ہے، یہ تو ہم کو تو یاد ہے 60 70 80 90 سال تک یاد ہے، یہ تو آبادی ہے نا، یہ تو گھر بنا ہوا ہے، نمازیں پڑھتے ہیں، توریت پڑھتے ہیں، انجیل پڑھتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، عبادت ہو رہی ہے، یہ ہو رہی ہے، اللہ کی کتاب پڑھی جا رہی ہے، یہ سب کچھ آباد ہے۔ نہیں یہ تو پہلے برباد ہو گیا تھا، بادشاہی جو ہے اس کو ویران کر دیا، نہیں یہ تو پہلے سے ہی تھا۔ تو حضرت عزیر
عزیر کو جب واپس ان یہودیوں نے دیکھا، کیونکہ بادشاہ بخت نصر نے جو کتاب توریت کے اس وقت میں جو نسخے تھے، جس کو ہم کتاب کہتے ہیں، تو اس وقت میں جو بھی کتاب جو شکل میں تھی اس سب کو اس نے جلا ڈالا، کنویں میں پھینک دیا. یعنی کہیں بھی توریت کی ایک آیت کو کہیں لکڑے یا پتھر پہ لکھی ہوئے دیکھا، اس کو اس نے ختم کر دیا کہ یہ کتاب ہی نہ رہے، یہ کتاب ہی نہ رہے، اس کتاب کا خاتمہ کر دو، یہ کوئی چیز نہ رہے. اس نے تو پوری توریت کو ختم کر دیا. جب حضرت عزیر اپنے گاؤں میں آئے تو بڑے لوگوں سے پوچھا کہ کیا تم عزیر کو پہچانتے ہو؟ کہ پہچانتے تو نام تو سنا تھا، اللہ کے نبی تھے، لیکن وہ تو کب کا بادشاہ ظالم کے ہاتھ آ گیا ہوگا، ہم نے تو کئی 100 سال سے دیکھا ہی نہیں. یہ کہاں گیا؟ کہا عزیر میں ہوں. تو لوگوں نے کہا کہ نہیں. تو کچھ لوگوں نے جو جانے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہے. حضرت عزیر کو اللہ کی کتاب توریت یاد تھی. آج توریت کا کوئی نسخہ نہیں رہا ہے. اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو توریت پڑھو، توریت پڑھو تو ہم کو پتہ لگ جائے گا. تو حضرت عزیر نے توریت پڑھی اور سنایا، سب لوگوں نے مانا. اب یہ یہودی کہنے لگے کہ یہ اللہ کا نبی عزیر اتنے دن خدا کے پاس تھا. جب بادشاہ نے ظلم ڈھایا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے عزیر کو استغفر اللہ آسمان پہ اٹھا لیا، پھر بھیجا. اب اس کی نسل میں سے یہودی کہنے لگے ہم خدا کے بیٹے ہیں. سب مل کر کے نبی پاک کی دربار میں آئے، یا محمد ہم خدا کے قریب ہیں اور تم ہم سے محبت کرو، ہمارا ساتھ رہو، ہماری مانو تو تم اللہ کے قریب ہو جاؤ گے. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کو اتارا، قل ان کنتم تحبون اللہ، اے میرے محبوب آپ ان لوگوں سے فرما دیجئے جو آپ سے سوال کرتے ہیں، جو آپ کو کہتے ہیں، جو آپ کے پاس آئے ہیں، آپ ان سے فرما دیجئے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم کو محبوب بنائے یا اللہ کی دربار میں تم محبوب ہو جاؤ، فَاتَّبِعُونِی، تو میری اطاعت کرو، رسول محمد مصطفیٰ کی پیروی کرو، ان کے طریقے پہ چلو، ان کے بتائے ہوئے رستے پہ چلو، ان کی اطاعت اور پیروی کرو. اگر ان کی اطاعت پیروی کرو گے تو یحببکم اللہ، رب تم سے محبت فرمائے گا، اللہ عز و جل تم سے محبت فرمائے گا. اور اگر تم نے طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑ دیا، میرے آقا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دیا، تو تم یہ نہ سمجھو ہم عزیر کے بیٹے نہیں، بلکہ جو مصطفیٰ کا تابعدار ہوا، مصطفیٰ کا اطاعت کرنے والا رہا، جو مصطفیٰ کی سنت پہ رہا، اسے رب تعالی محبوب بنا دے گا. اور جس نے محمد مصطفیٰ سے منہ موڑ لیا وہ نہ دنیا کا رہا، نہ کہیں کا رہا، نہ ادھر کا رہا، نہ ادھر کا رہا، کچھ بھی نہیں ہے. اگر جس کو کچھ ہونا ہے تو میرے محبوب کی اطاعت اور پیروی کرو. مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں، میرے آقا جو کہتے ہیں، مصطفیٰ جو پڑھ کر کے سناتے ہیں، اس کتاب پہ عمل کرو. تو ہمارے گھر میں یہ شادی ہے، آج ایک شادی ہے ماشاءاللہ الحمدللہ، خوشی کا موقع ہے. تو یہ شادی بھی میرے مصطفیٰ کا ایک طریقہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے 571 سال پہلے حضرت عیسیٰ نبی آئے تھے. تو حضرت عیسیٰ نبی نے علیہ السلام کو یہودیوں نے پکڑ کر کے پھانسی پہ لٹکانے کے لیے اندر لے گئے. تو اللہ نے حضرت عیسیٰ کو آسمان پہ اٹھا لیا. تو حضرت عیسیٰ کنوارے تھے، آپ نے شادی نہیں کی تھی، آپ کے گھر بسایا نہیں تھا، آپ کے بچے بیوی نہیں تھے، آپ کا دنیا کا سنسار نہیں تھا. تو حضرت عیسیٰ کے ماننے والے جو پادری تھے، حضرت عیسیٰ کو ماننے والے جو ان کے حواری تھے، وہ حضرت عیسیٰ کی طرح شہر کو چھوڑ کر کے، دنیا کو ترک کر کے الگ الگ پہاڑوں میں جھوپڑے بنا کر کے رہتے تھے، جس کو ہم راہب کہتے ہیں. اور وہ اپنی عبادت کرتے تھے. وہ یہی سمجھتے تھے کہ دنیا سے الگ رہا وہ اللہ کا پیارا ہوا، دنیا سے جو مل رہا دنیا کے سنسار میں نہیں رہنا چاہیے. کیونکہ حضرت عیسیٰ نبینا علیہ السلام نے اس دنیا کو ترک کر دیا تھا. یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ کے پاس ایک پیالہ پانی کا تھا اور آپ نے تالاب کے کنارے پہ پہنچے تو اس پیالے کو پھینک دیا، اپنے ہاتھوں سے پانی بھر کر کے پیا کہ جب
اپنا ہاتھ کام دے سکتا ہے تو اس دنیا کا بنایا ہوا پیالہ میں کیوں لوں؟ تو وہ تو تارک دنیا تھے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کی زندگی کو بسانے کے لیے آپ نے ایک نکاح کیا، دوسرا نکاح کیا، آپ کے بیٹے ہوئے، بیٹیاں ہوئی، نواسے ہوئے، نواسیاں ہوئی. آپ نے اپنے نواسوں کو اپنے کندھوں پہ بٹھایا، اپنی بیٹیوں کو کندھوں پہ بٹھایا، اپنے بیٹوں کو کندھوں پہ بٹھایا. آپ نے دنیا والوں کو دکھایا کہ فقط دنیا چھوڑ کر کے کسی غار میں اور گوپا میں رہنا اس کا نام عبادت نہیں ہے، بلکہ اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو حلال کمائی کھلانا، حلال کمائی، حلال روزی، حلال کما کر کے کھلانا رات کی عبادت سے افضل. اگر تم سمجھو کہ رات کو اٹھ کر کے میں تہجد پڑھوں اور صبح میں اپنے بچوں کو حرام کی کمائی، جھوٹ اور غیبت کی کھلاؤں، نہیں. اگر حلال کمائی سے رزق تم نے اپنے بچوں کو کما کر کے کھلایا تو یہ نفل نماز سے بہتر ہے، یہ نفلی عبادت سے بہتر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو جو پیار دیا، دنیا کا مائی کا لال آج کسی کا ایسا اتہاس تاریخ نہیں ہے، کسی کی تاریخ نہیں ہے. تاریخ اٹھا کر کے دیکھو. بلکہ میں ان علماء کے سامنے کہتا ہوں، آپ کو سیرت کا کسی کو معلوم ہو یا نہ ہو، یہ علماء میرے پیچھے بیٹھے ہیں. جب مدینہ المنورہ کے اندر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب ایلا فرمایا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی حفصہ میرے نبی کی نکاح میں تھی، حضرت عمر کو جلال آ گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینے تک مسجد نبی کے اندر چھپر پہ بیٹھے ہیں اور ازواج مطہرات سے کوئی بات نہیں، بولنا نہیں، کچھ بھی نہیں. حضرت عمر اپنی بیٹی کے پاس تلوار لے کر کے گئے کہ بیٹی حفصہ سن، اگر اللہ کے رسول کو تو نے ناراض کیا تو میں اس تلوار سے تیری گردن اڑا دوں گا. اللہ کے رسول اگر ناراض ہو گئے تو تجھے سمجھ لینا کہ تیری دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی. حضرت حفصہ نے کہا کہ ابا جان میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کہا. اور سب ازواج مطہرات رو کر کے حضرت ابو بکر کی بیٹی حضرت عائشہ، ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ، بڑے بڑے سرداروں کی بیٹیاں ہیں، بڑے بڑے جو ہے یوں سمجھو کہ مکے کے جگر اور دل کے گردوں کی جو بیٹیاں ہیں. لیکن مصطفیٰ کی دربار میں جب آئی تو حضور نے فرمایا اگر تم چاہو تو تم کو اتنا دولت دے کر کے چھٹا کر دوں، دولت دے کر کے چھٹا کر دوں، تم جو چاہو اتنا دے دو. تو سب نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، ہم کو اس پردے والے حجرے میں رہنا ہے. پردے والا حجرہ جس کے اوپر کھجور کے پتے تھے، جس کی دیواریں مٹی کی تھی، جس کا دروازہ ایک بوریا کا پردہ تھا، اس پردے کے اندر رہنا ہے. کبھی کھجور ملتی، کبھی جو ہے دودھ ملتا، کبھی نہیں ملتا، کبھی کچھ ہوتا، کبھی نہیں ہوتا. اس صبر والی زندگی کے اوپر صبر کرنا ہے، کیونکہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے بیویوں کو ایسا پیار دیا، ایسا پیار دیا کہ وہ مال لینے کے لیے تیار نہیں تھی، بلکہ وہ کہہ رہی تھی کہ یا رسول اللہ ہم کو تو آپ ہی چاہیے. تو وہی طریقہ مصطفیٰ نے ہم کو دیا ہے، وہی طریقہ دیا ہے. اللہ کے رسول نے ہم کو طریقہ دیا ہے کہ دنیا میں تمہاری زندگی ہے تو تمہارا حق بیوی کا بھی حق ہے. ایسا نہیں کہ ماں کا حق ہے اور بیوی کا حق نہیں ہے، باپ کا حق ہے اور بیٹے کا حق نہیں، ایسا نہیں ہے. ہمارے لوگ کیا کہتے ہیں کہ ماں کا حق ہے، بے شک ہے، ماں کا حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. قرآن میں اس کا حکم ہے، ماں کے حق کا قرآن میں حکم ہے. تو کیا بیوی کا حق نہیں ہے؟ کیا جس نے اپنے زندگی تیرے بندھن میں باندھ دی تو کیا اس کا حق نہیں ہے؟ کیا شریعت نے اس کا حق ادا نہیں کیا ہے؟ تمہارے اوپر حق نہیں رکھا ہے شریعت نے. شریعت نے حق رکھا ہے باپ کا بھی، شریعت نے حق رکھا ہے ماں کا بھی، شریعت کا حق ہے مذہب اسلام نے بیٹے کا بھی، بیٹی کا بھی، چاچا کا بھی اور خالہ کا بھی، پھوپھی کا بھی، سب کا حق ہے. ارے یہاں تک اسلام نے پڑوس کا بھی حق رکھا. اسلام کہتا ہے اس طرف تمہارے 40 گھر، اس طرف 40 گھر، اس طرف 40 گھر، اس طرف 40 گھر تمہارے پڑوسی ہیں. اب 40 گھر تک پڑوس میں کوئی بیمار ہے، کوئی تکلیف والا ہوئے، کوئی دکھیارا ہے یا کسی کو تو نے ستایا ہے تو تجھے کل سوال ہوگا، قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ تو نے تیرے پڑوسی کو کیوں دکھویا.
آج ہماری عادت ہے نا، تھوڑی سی نالی پہ لڑتے ہیں، تھوڑا سا جھاڑو لگایا تو پڑوس والی عورتیں لڑ پڑتی ہیں، یہ میرے تو کاغذ یا نہیں پھینکے، تو کہاں پھینکتی ہے، تو کہاں پھینکتی ہے؟ ارے جس طرح سے تیری ماں کا حق ہے ویسے تیری پڑوسن کا بھی حق ہے، تیری پڑوسن کا حق ہے۔ یا پڑوس میں یہ نہیں کہا کہ تیری خالہ ہے یا تیری پھوپھی ہے، پڑوسن میں رہنے والے چاہے وہ کوئی بھی ہو، مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، ہماری غیر مسلم بہن ہو، اس کا بھی ہماری بہن جیسا ہمارے اوپر حق ہے، وہ ہماری پڑوسن ہے، ہمارے پڑوس میں ہے۔ یہ اسلام نے حق دیا ہے، ارے اسلام نے تو ایسا رستہ بتا دیا، لیکن آج کوئی چلنے والا نہیں، آج کوئی طریقہ ہے مصطفیٰ پہ چلنے والا نہیں ہے۔ باتیں تو ہم سب کرتے ہیں، سب باتیں کرتے ہیں، لیکن طریقہ مصطفیٰ پہ آج کوئی چلنے والا نہیں ہے۔ اگر میں کہتا ہوں طریقہ مصطفیٰ پہ چلتے تو میں کہتا ہوں کہ یہ 40 گھر میں کتنے گھر آ جاتے ہیں، 40 80 100 کتنے ہو جاتے ہیں، 160۔ اب 160 ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے پاس میں رہنے والے 160 گھر ہمارے رشتہ دار ہیں، ہم ان کے رشتہ دار ہیں، وہ ہمارے ہیں تو ہم ان کے رشتہ دار ہیں، وہ ہمارے پڑوسی تو ہم ان کے پڑوسی ہیں، ہم ان کا دھیان رکھیں گے تو وہ ہمارا دھیان رکھیں گے، ہم ان کی خدمت کریں گے تو وہ ہماری خدمت کریں گے، ہم ان کا بھلا سوچیں گے تو وہ ہمارا بھلا سوچیں گے۔ ہم نے طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑ دیا، اتباع رسول کو چھوڑ دیا، ہم تو چل پڑے دنیا کی تیری میری کیا فرق، اپنی ڈیلی بند کر دو، دوسرے جائیں بھاڑ میں، اپنے جو کہا کرنا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر ہمیں شادی ہے، ہمارا بیاہ ہے، ہمارا اٹھنا ہے، ہمارا بیٹھنا ہے، ہمارا آنا ہے، ہمارا جانا ہے، ہم جس گلی سے گزرے ہماری نظر نیچی ہو، کسی عورت پہ ہماری نظر نہ پڑے، وہ ہماری ماں اور بہن کی مثل ہے، بیٹی کی مثل ہے۔ اگر ہم نے نظر اٹھا کر کے دیکھا تو ہم نے ہماری ماں اور بیٹی کو بری نظر سے دیکھا ہے، وہ ہماری رشتے میں ماں بہن ہو چکی ہے، ہمارے پڑوس میں ہماری ماں بہن ہو چکی ہے۔ یہ اسلام ہم کو طریقہ دیتا ہے، یہ اسلام ہم کو سکھاتا ہے، تو ہمارے گھر پہ شادی ہوتی ہے۔ الحمدللہ، رب کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ اس شادی کو خانہ آبادی فرمائے، اللہ تعالیٰ بہترین برکت عطا فرمائے، ان کو نیک اولاد عطا فرمائے، اور ہم سب کو میرے مصطفیٰ کی سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا والحمدللہ۔